بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ سے جس ٹاپک پہ بات کروں گی وہ ایک بہت ہی خوبصورت سوال ہے جو پوچھا گیا ہے، اور جو سوال ہے آج کا وہ صرف کسی ایک انسان یا ایک شخص کا سوال نہیں ہے، وہ ہم سب کا سوال ہے، اور اکثر ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے اور ہم اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو چلیے سب سے پہلے میں آپ سے وہ سوال ڈسکس کرتی ہوں۔ سب سے پہلے آپ کو وہ سوال بتاتی ہوں کہ وہ سوال کیا ہے۔ تو جو کویسچن پوچھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر سے محبت سمجھ آتی ہے، یعنی کہ جو ہمارے سامنے ہے، ہمیں اگر اس سے محبت ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ بھائی مجھے تم سے محبت ہے، مگر غائب سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہمارے سامنے موجود نہیں ہے تو کیا محبت وجود خدا سے کی جائے یا پھر صفات خدا سے؟ اب یہ بہت ہی خوبصورت سوال ہے اور میں کوشش کروں گی کہ اس کا جواب اس طرح سے دے سکوں کہ آسانی سے آپ کی سمجھ میں آ سکے کہ ظاہر سے محبت کیسے کی جائے اور غائب سے محبت کیسے کی جائے، یا محبت وجود خدا سے کی جائے یا صفات خدا سے کی جائے۔ تو چلیے میں اپنے جواب کی طرف بڑھتی ہوں۔ تو دیکھیں، ہم ظاہر کی کوالٹیز دیکھیں تو وہ آپ کو جادوگری کے اس مظاہرے سے نظر آئیں گی جو ہمارے ہاں سٹیج پہ کیا جاتا ہے یا سٹیج پہ نظر آتا ہے۔ ہمارے 5 حواس سلامت ہوتے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، ہمارے کان سن رہے ہوتے ہیں، ہاتھ پاؤں سلامت ہوتے ہیں۔ ہم میں تمام کوالٹیز ہونے کے باوجود اسٹیج پہ جادوگر ہمیں جو دکھا رہا ہوتا ہے ہمیں اس کی ریزن سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ وہ ایک ٹرک ہے سمپل سی، وہ آپ ہی کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر ہی چڑیا نکال رہا ہوتا ہے، وہ اخباروں میں سے پانی گرا رہا ہوتا ہے۔ You know it is a trick and a lie but still you believe in it. You believe that it is happening. اگر میرے 5 حواس ہمسا اتنے قابل اعتماد ہوتے کہ میں جھوٹ کو سچ سے اور جعل سازی کو حقیقت سے پہچان سکتی تو میں اس کو ضرور کہتی کہ گیٹ لاسٹ، ہمیں پتہ ہے یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب فراڈ ہے۔ ہم 5 حواس ہمسا کے باوجود اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے، اس سے آگے عقل ہوتی ہے۔ حواس ہمسا سے گزر کے جو ہم اپنا خیال مرتب کرتے ہیں یقینی اور حتمی ہوتا ہے۔ ہماری انیشیل سٹڈی انہی حواس سے ہوتی ہے، مگر پھر ہمیں ٹریننگ ہو جاتی ہے حالات کو اور دلائل کو سمجھ لیں۔ جب بھی قرآن نے ذکر کیا تو اس نے بدترین اس چیز کو سمجھا کہ تم اندھا دھند یہ کہو کہ مجھے غیر دیکھے ہی اللہ پہ یقین ہے۔ اللہ ڈز ناٹ اپریشیٹ اٹ، ہی ہیٹس اٹ۔ خدا اس چیز سے نفرت کرتا ہے کہ بندے یہ کہیں کہ میں بغیر سوچے سمجھے ایمان لایا۔ سورۃ انفال کی آیت نمبر 22 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بدترین جانور میرے نزدیک وہ لوگ ہیں جو اندھوں اور بہروں کی طرح مجھ پہ یقین رکھتے ہیں، میں ان کے ساتھ نہیں ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس کے ساتھ ہے جو سوچتا ہے، سمجھتا ہے۔ اس نے پیغمبروں کی تمام مثالیں ہمیں اس لیے دیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو سب سے بڑا انسان اس لیے کہا کہ انہوں نے دلائل سے مجھ پہ یقین کیا۔ اس نے سمجھنے اور سوچنے کے بعد مجھ پہ اعتبار کیا۔ دیکھو کیسی دلیل دیتے ہیں جناب ابراہیم، اس دلیل کا رد ہو ہی نہیں سکتا۔ جب وہ اپنے باپ سے یہ کہہ رہے تھے کہ اس بڑے بت نے ان سب کو قتل کیا ہے، اقرار باپ دے رہا ہے کہ یہ تو مکھی نہیں اڑا سکتا، یہ انہیں مارے گا کیسے؟ تو جناب ابراہیم علیہ السلام جواب میں کیا کہتے ہیں کہ جب تمہیں پتہ ہے کہ یہ ناک سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا پھر اس کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ جسٹ امیجن ابراہیم کتنی مضبوط دلیل کا مالک ہے۔ جب نمرود کہتا ہے کہ میں نے اس کو زندہ کیا اور اس کو مارا تو ابراہیم علیہ السلام دلیل دیتے ہیں جس پہ وہ کبھی بھی پورا نہیں اتر سکتا۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 258 ہے کہ اچھا میں تو جس رب کو مانتا ہوں وہ تو مشرق سے سورج نکالتا ہے تو تم مغرب سے چڑھا دے۔ جب دلیل مضبوط ہو تو پھر اس کا انکار ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اہل عقل اور اہل علم کو خدا نے
ہائیسٹ رینک دیا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علماء جو سمجھدار لوگ ہیں، جو علم والے لوگ ہیں، وہ خدا کے لبادے کے سائے میں ہوتے ہیں۔ یہ خدا کے لبادے میں سمٹے ہوتے ہیں، اس لیے ہم کسی قیمت پر بھی یہ اگنور نہیں کر سکتے کہ اللہ علم کو پسند کرتا ہے، اخلاص کو پسند کرتا ہے، اور حواس ہمسا کی بادشاہت بس تھوڑی دیر تک ہے۔ اور خدا کہتا ہے کہ آخری جملہ سن لیں، خدا کس چیز کو پسند کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پڑھو، سوچو، سمجھو اور یہ یاد رکھو کہ جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا، اور جو زندہ ہوا وہ دلیل سے ہی زندہ ہوا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا رب یقیناً سننے والا اور علم والا ہے۔ اس کائنات میں سب سے بڑا عالم اور سمیع اور بصیر وہی ہے، اس کی قربت بغیر علم کے نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کو سمجھنے کی، سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔